یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 8 حیدر علی آتش کی غزل کی تشریح۔ شعر نمبر 1 دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گماں، شکوک و شبہات۔ تشریح: یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ شعر ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ غزل میں شامل ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہو مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرو گے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج گفتگو کے درمیان ایسا سخت ہو جاتا ہے اور آپ ایسی باتیں کرنے لگتے ہو جس سے میرا نازک دل دکھی ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2 زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گل کھلانا، کوئی فساد برپا کرنا۔ گل، گلاب۔ تشریح: یہ شعر آتش کی ایک خوبصورت غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا احاطہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کبھی ایک ہی ڈگر پر قائم نہیں رہتی۔ یہ دور بلند و بالا آسمان پر کبھی چاند کی چاندنی، کبھی گھن گھور گھٹائیں، کبھی سورج کی تیز کرنیں، کبھی خزاں کی دھیمی شعاعیں، اس طرح زمین پر کبھی گلستان میں گل و بلبل کا ملن، کبھی خزاں کا چمن کو ویران کرنے کا سما۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں غم و خوشی، امیری غریبی، یہی زندگی کے دو بول ہیں۔ یا بالفاظ دیگر آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک طرح کے حالات و واقعات کبھی نہیں رہتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کے 2 لمحات تو کبھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی عالم کائنات ایک ہی ڈگر پر نہیں رہتی ہے۔ شعر نمبر 3 نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گور، قبر، سکندر ایک عظیم بادشاہ کا نام، دارا ایک بادشاہ جس کا نام دارا شکو تھا، نامی شہرت۔ تشریح: یہ شعر آتش کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، سدا رہنے کی جگہ یا ٹھکانہ نہیں۔ یہاں ہر ایک چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کتنے پیغمبر و عام لوگ یہاں آئے، سب کے سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں تک دنیا کے 2 عظیم بادشاہ یعنی سکندر اور دارا شکو، اب ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ شعر نمبر 4 دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی: دیدہ، نظر، آنکھ۔ اہل عالم ایک عظیم بادشاہ کا نام، دارا دنیا کے لوگ۔ تشریح: یہ شعر آتش کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں آتش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہاں دنیا میں ہر جاندار کا اپنا اپنا آشیانہ ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنی اپنی زندگیوں کے دن گزار لیتے ہیں، مگر اے میرے محبوب تیری شان کچھ الگ ہے، کیونکہ آپ کا ٹھکانہ و مقام اور مکان اہل دنیا کے دلوں و دماغوں میں ہے، یعنی آپ کے رہنے کی جگہ بھی سب سے ہٹ کر اور نرالی ہے۔ شعر نمبر 5 غم و غصہ، رنج و اندوہ و حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رنج، غم، الم، پریشانی، اندوہ، غم، حرما، مایوسی، نا امیدی۔
تشریح: یہ شعر آتش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بدنصیبی کو کوستے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں کبھی بھول کر بھی نہیں آتی ہیں، وہ جیسے مجھ سے سدا کے لیے روٹھ گئی ہیں، مگر اس کے برعکس غم، پریشانیاں، مصیبتیں میری پرچھائیاں بن گئی ہیں، کبھی ہم سے دور ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ غم و الم میری زندگی کے ایسے مہمان و مہرباں بن گئے جن کی بدولت میں اپنی زندگی کے 4 دن گزار لیتا ہوں۔ مشق کا سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ جواب: وہ شعر جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے درجہ ذیل ہے: نہ ہے گور سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ نمبر 2، شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ جواب: جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دھن و دولت، مال و اسباب، زر و زمین کے سہارے زندگی گزارتا ہے، اسی طرح شاعر کے لیے یہ کام غم و غصہ، رنج و اندوہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے شاعر نے ان کو اپنے مہربان شمار کیا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 2، آتش کی حالات زندگی اور شاعری یعنی غزل گوئی پر ایک نوٹ لکھیے۔ حالات زندگی: خواجہ حیدر علی آتش کا اصلی نام حیدر علی تھا اور آتش تخلص تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ آپ کی پیدائش فیض آباد میں 1777 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنا پر آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ آپ کا مزاج فقیرانہ تھا اور یہ فقیرانہ انداز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ ان کی زندگی تنگ دستی میں گزر گئی، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ خدا کی مرضی پر راضی رہے۔ آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، جس کی وجہ سے اپنی تمام تر زندگی اپنے ہی گھر میں سمٹ کے رہ گئی۔ البتہ شاگردوں کا آنا جانا ہوتا رہا۔ آخر کار 70 سال کی عمر پا کے اپنے خالق حقیقی سے 1847 عیسوی میں لکھنؤ کی سرزمین میں جا ملے۔ ادبی خدمات: آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ بنیادی طور پر صرف غزل کے شاعر تھے۔ آپ نے صرف صنف غزل میں ہی طبع آزمائی کی اور اپنی شیریں زبان سے غزل کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ ان کی کلیات میں سوائے غزلوں کے کسی دوسری صنف کا نشان نہیں ہے۔ آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ کہہ دیتے تھے۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔